کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں۔ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 6 احکام دیے اور انہی 6 احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو کام کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانے کا اور برائی سے روکنے کا۔ 3 پچھلے جمعے کے خطبے میں سنائے گئے تھے۔ سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو آگاہ کر دو کہ انسانوں کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا انجام برا ہوتا ہے، ان برے کاموں کے انجام سے ساری انسانیت کو آپ آگاہ کرو۔ اور دوسرا حکم ملا اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور تیسرا حکم ملا اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو۔ یہاں تک پچھلے جمعے کو سن چکے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا حکم والرجز فاہجر، گندگی اور ناپاکی سے دور رہو۔ اسلام پاکی اور صفائی کا مذہب ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو 114 صورتیں اتری، ان میں دوسرے نمبر پر جب سورہ مدثر کی آیتیں اترنے لگی تو آپ کو جو احکام ملے ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہو۔ اور سورہ علق اور سورہ مدثر کی آیتوں کے اترنے کے بعد سب سے پہلے جس عبادت کا حکم ہوا وہ نماز پڑھنے کا ہے۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وضو کا طریقہ آ کر کے سکھایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو سکھایا وضو کا طریقہ، اور 2 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ شروع میں نماز پاک و صاف رہنے کی تعلیم دیتی ہے، نماز سے سبق ملتا ہے پاکی اور صفائی کا، لہٰذا آپ کو جو احکام ملے ابتدائی دور میں والرجز فاہجر کہ آپ گندگی سے دور رہیں، یہ دراصل ساری انسانیت کو سنانا مقصد ہے کہ اسلام جو دین فطرت ہے اس دین فطرت میں پاکی اور صفائی کا کیا مقام ہے، کہ پاکی کو اسلام نے آدھا ایمان قرار دیا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ آپ شرک اور بت پرستی کی گندگی سے دور رہیں۔ شرک ایک ناپاک کام ہے۔ شرک کرنے والے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے ناپاک ہوتے ہیں۔ وہ چاہے جتنے اچھے کپڑے پہن لیں، اپنے چہرے اور اپنے جسم کو جتنا بھی بناؤ سنگار کر کے رکھیں اور جتنا بھی عمدہ طریقے سے رہ لیں، لیکن ان کے عقیدے میں اور ان کے عمل میں گندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے ناپاک ہوتے ہیں، لہٰذا شرک کی گندگی سے اور
شرک کی پلیدی سے اور بت پرستی کی گندگی اور پلیدی سے یہ حکم ہوا کہ آپ دور رہیں، جبکہ آپ نے کبھی بھی مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر نبی ہونے سے پہلے جو 40 سال کی زندگی گزاری، جہاں 360 معبودوں کو، بتوں کو اور مورتوں کو پوجا جاتا تھا، آپ نے کبھی ان کی قربت اختیار نہیں کی، آپ کبھی ان کے پاس بھی نہ گئے نہ پھٹکے۔ اس کے باوجود یہ حکم دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر ایمان لانے والے کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ شرک کی گندگی سے دور رہیں اور شرک کی پلیدی اور ناپاکی سے بچیں۔ مشرک، شرک کرنے والے پلید اور ناپاک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو حکم ملا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس احسان کے بدلے میں ہم اور زیادہ کچھ لیں گے اور زیادہ پائیں گے۔ آپ انسانیت کی ہدایت کی فکر کر رہے ہیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ جس ہدایت کو ماننے میں اور جس ہدایت کی راہ پر چلنے میں انسانیت کی نجات ہے، آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ ان سے کوئی لالچ اور کوئی حرص دنیاوی مال و متاع کے لیے نہ رکھیں۔ انبیاء کرام کی دعوت کا یہ بڑا اہم حصہ رہا ہے کہ انبیاء کرام نے انسانیت کے لیے جو کام کیا، انسانیت کی نجات کے لیے جو کام کیا، انسانیت کو اعلیٰ اخلاق سے جو سنوارا اور انسانیت کو جو اعلیٰ اخلاق سکھایا اور انسانیت کو اللہ کی مرضی کی راہ پر چلنا سکھایا اور اللہ کے غضب اور اس کے غصے سے بچنا سکھایا، انبیاء کرام میں سے اکثر نبیوں نے اس بات کی دعوت دی اور اپنے تعلق سے اس پوزیشن کو کلیئر کیا کہ ہماری اس دعوت کا مقصد، اللہ کی طرف بلانے کا مقصد کوئی سیادت و سرداری حاصل کرنا نہیں، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا نہیں، دنیا کی چودراہٹ اور بادشاہی حاصل کرنا نہیں ہے۔ اکثر نبیوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کیا۔ آپ سورہ شعراء کو پڑھیے، لگاتار انبیاء کرام کا تذکرہ ملے گا، حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ہود کا تذکرہ، حضرت صالح کا تذکرہ، حضرت لوط کا اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو بالترتیب ملے گا۔ ان نبیوں نے اپنی زبان مبارک سے اپنی اپنی قوم کے پاس اعلان کیا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف جو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف تم لوگوں کو بلا رہا ہوں، اللہ کا پیغام جو تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اس پر کوئی مزدوری میں تم سے نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی فیس اور اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری، میرا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو سارے جہان کی مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کی چیزیں فراہم اور مہیا کرنے والا ہے، وہی ہمیں اس کام کا بدلہ دے گا۔ آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا، اور دوسرے ہی دن یا دوسری مرتبہ جب قرآن کریم کی آیتیں اتری، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان اس نیت سے نہ کریں، آپ ہمارے پیغام کو ہمارے بندوں تک پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں یہ ایک بڑا احسان ہے، لیکن اس احسان کے پیچھے آپ کو بے غرض ہونا ہے، بے لوث ہونا ہے۔ یہ نیت میں بالکل یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس کے بدلے آپ دنیاوی جاہ و جلال حاصل کریں، دنیا میں ایسا مقام حاصل کریں کہ آپ کی سرداری قائم ہو جائے، یا آپ دنیا کے مال و متاع میں سے کچھ زیادہ پانے کی نیت کریں۔ نہیں، آپ کو بے غرض ہونا ہے، بے لوث ہونا ہے۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری حکم جو ملا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔
اس میں یہ بتا دیا اللہ رب العالمین نے اس چھٹے حکم میں کہ جب آپ دین کی دعوت لے کر اٹھیں گے، اللہ کے پیغام کو لے کر کے آپ لوگوں کے بیچ جائیں گے اور لوگوں کے بیچ کھڑے ہوں گے، تو آپ کو سختیوں کا، مشقتوں کا اور اپنوں کی دشمنی کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اپنے بیگانے ہو جائیں گے۔ جو آپ کو صادق و امین کہتے ہیں کہ آپ مکہ کی سرزمین پر بڑے سچے ہیں اور بڑے امانت دار ہیں، آپ کی سچائی اور امانت داری کی جو شہادت دیتے ہیں وہ بھی اب آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ کو قدم قدم پر صبر کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے جب سب سے پہلا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو معبود مان لو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، بتوں کی پوجا و پرستش چھوڑ دو، ایک اللہ سے لو لگاؤ، ایک اللہ کے بندے ہو کر کے رہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اس اعلان عام پر جس آدمی نے آپ کی دعوت کی مخالفت کی وہ آپ کا اپنا سگا چچا ہے، جس نے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ ابو جہل جس نے آپ کی دعوت کو یہ کہہ کر کے ٹھکرایا، اما دعوتنا لہذا یا محمد، تیرا ستیاناس ہو، تیری بربادی ہو اے محمد، کیا اسی لیے تم نے صبح صبح ہم لوگوں کو بلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے بیچ جانے سے پہلے یہ بتا دیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ دنیا میں لوگ مشقتوں پر صبر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے بھی پریشانیاں جھیل کر کے صبر کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں بسا اوقات نقصان اٹھا کر کے صبر و برداشت کرتے ہیں، جانی اور مالی نقصان پر بھی صبر و برداشت کرتے ہیں، لیکن ان سب سے ایک اونچا مقام ہے صبر کا۔ اس کے لیے آپ کو اور آپ کی امت کو صبر کرنا ہے، اور وہ اونچا مقام کیا ہے کہ اپنے رب کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی پانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے، چاہے حالات جتنے مخالف ہوں، دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف ہو جائیں، دنیا میں تمہارے خلاف آنے ہر وقت سازشیں کی جا رہی ہوں، لیکن اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہوئے اور اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین پر قائم رہنا اور دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ چنانچہ جب یہ آیتیں آپ نے دوسروں تک پہنچائی اور جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، مکے کی سرزمین میں، جو سرزمین ان کی اپنی جنم بھومی تھی، جس سرزمین پر انہوں نے ترقی، جس سرزمین کو انہوں نے ترقی دی تھی، اسی سرزمین پر جن لوگوں نے ایمان لایا تو اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے۔ مکے کی سرزمین ان مسلمانوں کو نہیں پہنچنے لگی، پہچاننے لگی، پڑوسی دشمن ہو گئے، صرف کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا۔ بڑے حالات ہیں اس سلسلے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا آپ کی دعوت کو سن کر۔ مکے کی آپ کی شخصیت مکے میں بڑی معزز تھی، محترم شخصیت تھی آپ کی شخصیت مسلم تھی، اور آپ ایک ایماندار کپڑے کے تاجر بھی تھے،
پورا مکہ آپ کو جانتا تھا، مکے کے سارے لوگ آپ کو جانتے تھے اور آپ کے عمدہ اخلاق کو بھی جانتے تھے اور آپ کے عمدہ ویوہار کو بھی جانتے تھے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود ایک دن عتبہ بن ربیعہ نے اور دوسرے دشمنوں نے، کافروں نے اتنا مارا ابو بکر کو، اتنا مارا، اور خاص طور سے جوتے سے آپ کے چہرے مبارک پر جوتے برسائے۔ آپ کی شکل ایسی ہو گئی کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ جوتے کھائے ابو بکر نے دین کے لیے، ایمان کے لیے۔ مارنے والوں کو یقین ہو گیا کہ اب ابو بکر بچیں گے نہیں، یہ مر جائیں گے۔ دین کے لیے چہرے پر جوتے کھائے۔ مظلومی اور بے بسی اور بے کسی کا وہ عالم تھا۔ دین کے لیے ہمارے تلووں میں کبھی ایک کانٹا بھی چبھا ہے، دین کے لیے کبھی ہم نے کوئی قربانی دی ہے، دین کے لیے کیا ہم اپنے تجارت، کاروبار اور مزدوری کو میں ذرہ برابر نقصان اٹھانے کے لیے، خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ہم تیار ہیں اس نقصان کو اٹھانے کے لیے؟ ابو بکر نے تجارت میں بھی نقصان اٹھایا۔ ابو بکر نے ایمان لانے کے بعد جب ان کو مارا اور شام کے وقت ان کو حوصلہ ہوا تو سب سے پہلے ان کی ماں نے کوشش کی کہ میرا لاڈلا کچھ کھا پی لے۔ ماں کو بڑا درد ہوتا ہے، ماں کی ممتا، اللہ اکبر کیا کہنا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری اچھی صحبت، تمہارے اچھے ویوہار اور تمہارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اور 3 مرتبہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ چوتھی مرتبہ آپ نے والد کا، باپ کا نام لیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ باپ جنت کا تمہارا دروازہ ہے۔ جب ابو بکر ہوش میں آئے تو ماں نے بڑی کوشش کی کہ میرا لاڈلا کچھ کھا پی لے، لیکن ابو بکر نے کہا جب تک میں رسول اللہ سے نہیں مل لوں گا، رسول اللہ کو نہیں دیکھ لوں گا، اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چلنے کی سکت نہیں ہے، زخموں نے چور کر دیا ہے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، چل نہیں پا رہے ہیں۔ 2 خاتون کے سہارے، جن میں آپ کی ایک والدہ ہیں، 2 خاتون کے سہارے پہنچائے جاتے ہیں رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد۔ ابو بکر کہتے ہیں آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ اور حل کی اللہ کی۔ ابو بکر کی طبیعت فرحت محسوس کرتی ہے، خوشی محسوس کرتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو مکے کی سرزمین پر جہاں پہلے دن یہ حکم دیا تھا اللہ نے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، دین کے لیے صبر کرنا، اپنے رب کے لیے صبر کرنا، اسی مکے کی سرزمین پر ایمان لانے کی وجہ سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی امتوں کے جو حالات ہوئے وہ بھی سنایا گیا۔ آگ کی خندق کھودی گئی، آگ دہکائی گئی، اور ایمان لانے والوں کو اس دہکتی آگ میں جھونکا گیا، اور آگ میں جھونکنے والے ظالم لوگ اور بے رحم لوگ جن کو انسانیت پر ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے، انسانیت کو تڑپا تڑپا کے مارنے میں مزہ آتا ہے، ان ظالموں کے سامنے ایمان والوں کو آگ میں جھونکا گیا، اور وہ بیٹھ کر ان ایمان والوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان ظالموں نے ایمان والوں کے ساتھ صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بس اللہ پر ایمان رکھتے تھے،
جو بڑا زبردست ہے، بے بس نہیں ہے۔ آج دنیا میں حکومت و طاقت کے نشے میں، فوج اور سینا کی طاقت کے نشے میں اہل ایمان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہوش میں آنے چاہیے کہ جس ذات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے مسلمان آج ظلم کے نشانے پر ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہجومی بھیڑ اکٹھی کر کے مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو طاقت کے نشے میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ عزیز ہے، بڑا زبردست ہے، بے بس نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مومنو صبر کرو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کا یہ پاٹ اسلام نے مسلمانوں کو پہلے دن پڑھا دیا ہے، اپنے نبی کو، اور اپنے نبی نے آ کر لوگوں کو سکھا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے حالات ناگفتہ بے ہو جائیں، مشکل حالات میں استقامت اختیار کرو، دین پر جم کر کے دکھاؤ، گناہوں سے باز آؤ، گناہوں سے توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا روب و دبدبا اور تمہاری دھاک تمہارے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور اگر تم اللہ سے دور رہے، دین سے دور رہے، مسجدوں سے دور رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا روب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے اس مضمون کو فرمایا ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جب آپ دین کی دعوت لے کر جائیں گے دوسروں کے پاس تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے اپنے بیگانے ہو جائیں گے، دوست دشمنی پر اتر جائیں گے، پڑوسی ایذائیں پہنچائیں گے، آپ کی جائیداد اور ملکیت کو نقصان پہنچایا جائے گا، لیکن سب کچھ برداشت کر لینا رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے۔ اسی سرزمین مکہ میں یہ سنایا گیا کہ ان مسلمانوں کو جو آگ میں جھونکا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لے آیا ہے، جو اللہ بڑا زبردست ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور آگاہ کر دیا کہ اہل ایمان کو ستانے والے، ایذائیں پہنچانے والے، دکھ دینے والے، ان کو مارنے اور پیٹنے والوں نے اگر توبہ نہیں کیا تو پھر ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جہنم میں جلنے کا عذاب ان کے لیے ہے، لیکن اس دن تک ہم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم بدلہ دنیا میں لے لیں گے، ظالموں کو اللہ رب العالمین ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو دہکتی آگ میں جھونک کر جلا دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے توبہ کر کے ایمان نہیں لایا اور اہل ایمان کو ستانے سے باز نہیں رہے تو ان کے لیے جہنم کی آگ اور جہنم کی آگ میں جلنے کا عذاب ہے، جو آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی کا نام صبر ہے، رب کے لیے صبر۔ آج جو کچھ حالات ہیں ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمارے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں کر رہا ہے۔ ہم جس گناہ میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، وہ گناہ ہم عادتاً کر رہے ہیں، ان گناہوں کے ہم ہیبیچول ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، بے نمازی رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالات اور بھی سخت ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ مکے کے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور مکی دور سے صبر کرنا سیکھو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔
اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و شانتی کو عام کر دے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ امن و امان کا دورہ کر دے، اور جہاں بھی مظلوم اور کمزور اور غریب لوگ ستائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہدایت کو عام کر دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب سے دین کا وہ کام لے جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم سب پر ڈالی ہے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پریشانی اور مصیبت سے نجات دے، اور بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔